الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى صدر العلا للهدى كف البرى، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله والصحبه والصفا وأصحابه من جود الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريم خير نساء عالمها، وفاطمة خير نساء عالمها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. وقالت سيدتنا عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها، أو كما قالت. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث العظم، والحمد لله رب العالمین. معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ ہے، اور آج ہی کی مبارک تاریخ ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نقش جگر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جگر پارا ام الحسنین سیدہ کائنات بضعۃ النبی سیدتنا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی. عزیز دوستو، یعنی آج کا دن حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی پیدائش کا دن ہے. عزیز دوستو، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بالکل مختصر سا تذکر مبارک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کروں. عزیز دوستو، سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوئیں اور جتنی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں اور جتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوں گی، ان تمام عورتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کی شخصیت مبارکہ ہے. ان سے افضل اس پوری کائنات میں کوئی عورت نہ ان سے پہلے پیدا ہوئی، نہ ان کے بعد پیدا ہوئی، نہ قیامت تک پیدا ہوگی. آپ بولیں گے یہ فیصلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ نبیوں کے سردار نے فرمایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریم خیر نساء عالمها وفاطمۃ خیر نساء عالمها. رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مریم اپنی زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے بہترین تھی، اور فاطمہ اپنی زمانے کی عورتوں میں سب سے بہترین تھی. عزیزان گرامی قدر، اب دونوں کا زمانہ کون سا ہے؟ حضرت بی بی مریم کا زمانہ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت بی بی مریم کا زمانہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت بی بی مریم کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. عزیزان گرامی قدر، 3 پیغمبروں کے زمانے حضرت بی بی مریم کو میسر آئے. حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت زکریا کے زمانے میں بھی سب سے بہترین بی بی مریم، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی سب سے بہترین بی بی مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی سب سے بہترین حضرت مریم. اس پوری کائنات میں، اس پورے پلانٹ میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بی بی مریم سے زیادہ شان والی اور بی بی مریم سے زیادہ فضیلت والی اور بی بی مریم سے زیادہ عظمت والی اس زمانے میں کوئی خاتون نہیں تھی. یہ فیصلہ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا وفاطمۃ خیر نساء عالمها،
اور ارشاد فرمایا فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بی بی فاطمہ کا زمانہ کون سا ہے؟ عزیز دوستو، وہ زمانہ بی بی فاطمہ الزہرا کا زمانہ ہے جو زمانہ رسول اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا آغاز آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے ہوتا ہے، مدینہ منورہ، پھر مدینہ منورہ سے آج تک، پھر آج سے قیامت تک جو زمانہ ہوگا وہ کسی اور کا زمانہ نہیں ہوگا، وہ زمانہ رسول اللہ کا زمانہ ہوگا۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کا جو زمانہ ہے، یعنی حضور کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں سب سے بہتر کوئی خاتون ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ عزیزان گرامی قدر، اب آپ فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو اتنا سمجھیں کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے کے سارے پیغمبر شان والے ہیں، مگر تمام کے تمام پیغمبر وہ ہیں جو رسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے سرکار کون ہے؟ ہمارے سرکار امتیوں کے بھی رسول ہیں اور ہمارے سرکار رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے سرکار کا جو زمانہ ہے اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا اس کائنات کے سب سے بہترین زمانے کی سب سے شان والی خاتون ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان سے بہتر اس پوری کائنات میں کوئی خاتون نہیں۔ عزیز دوستو، آپ بولیں گے یہ درجہ، یہ کمال ملا کیسے؟ عزیز دوستو، حضور نے اس کا جواب دے دیا، فاطمہ بضعۃ منی، ارشاد فرمایا فاطمہ کو کوئی غیر نہ سمجھو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے ارشاد فرما دیا کہ میرے جسم کا حصہ ہے فاطمہ، یعنی جو فضیلت اللہ نے مجھے دی ہے ان فضیلتوں سے حصہ اگر کسی کو ملا ہے تو فاطمہ الزہرا کو ملا ہے۔ عزیز دوستو، آپ محنت کر کے ایک کوشش کر کے ایک مقام پر پہنچ سکتے ہیں، اور دنیا کے سارے انسان محنت کر کے ایک مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اولیاء بھی محنت کر کے ایک گریڈ پا سکتے ہیں، مگر حضور کے جسم کا حصہ ہونا یہ محنت سے نہیں ملا کرتا، اللہ کے فضل سے ملا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا سیدہ کائنات خاتون جنت پر۔ آپ بولیں گے حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد نہیں عنایت فرمائی، حضور کو اللہ نے 7 اولاد عنایت فرمائی۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ کو 6 اولادیں ہوئی، 2 بیٹے ہوئے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، اور 4 بیٹیاں ہوئی، ایک حضرت بی بی زینب، ایک حضرت بی بی رقیہ، ایک حضرت بی بی ام کلثوم، ایک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا۔ پھر آگے چل کر حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ السلام کو ایک صاحبزادہ اللہ نے عنایت فرمایا، وہ حضرت ابراہیم ہے۔ حضور کو جملہ 7 اولادیں ہوئی۔ اب آپ بولیں گے پھر ایک بیٹی کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ عزیزان گرامی قدر، اس کے ریزنز ہیں۔ پہلا ریزن کیا ہے؟ پہلا اور بنیادی ریزن یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے 7 اولادیں دی، مگر حضور کا خاندان 6 سے نہیں چلا، حضور کا خاندان چلا تو بی بی فاطمہ الزہرا سے چلا۔ آج بھی حضور کا خاندان اس دھرتی پر پایا جاتا ہے، اور حضور کے خاندان کا دیدار سادات کی شکل میں ہمیں میسر آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کون لوگ ہیں پوری دنیا میں بسنے والے سادات؟ عزیز دوستو، چاہے وہ غوث الاعظم دستگیر ہو، چاہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز زند الولی ہو، چاہے وہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز ہو، آپ کو پوری دنیا میں جتنے سادات نظر آتے ہیں، عزیز دوستو، یہ جتنے سادات ہیں یہ پورے کے پورے سادات ایک ہی ہستی مبارک کی اولاد ہیں، وہ ہستی مبارک بی بی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کی نسل مبارک کو، حضور کے خاندان مبارک کو اللہ نے ایکسٹینڈ کرنا چاہا، حضور پاک علیہ السلام کی اطرت مبارکہ کو اللہ نے دنیا میں پھیلانا چاہا، اور حضور پاک علیہ السلام کے عظمت والے خاندان کو اللہ نے دنیا میں رکھنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی 7 اولادوں میں سے جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ ہستی مبارک بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے۔ دوسرا کمال کیا؟ عزیز دوستو، ان کے جو بابا ہیں وہ نبیوں کے سردار، اور ان کے جو شوہر ہیں ان کا کمال کیا ہے؟ عزیز دوستو، پوری دنیا میں جس کسی کو ولایت ملتی ہے نا، ولایت جس کو ملی، جس زمانے میں ملی، آپ یہ خیال نہ کریں کہ رسول اللہ کے زمانے مبارک میں جس کو ولایت ملتی ہے اس کو ان کے شوہر کے ذریعے ملتی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا
اور حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا، اور اس پر پوری دنیا کے سارے اولیاء کا اجماع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کو بھی ولایت ملتی ہے وہ کسی اور کے در سے نہیں ملتی، فاطمہ الزہرا کے شوہر کے در سے ملتی ہے، علی کے مرتضیٰ کے در سے ملتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ جنت کی عورتوں کے سردار، ان کے بابا سارے پیغمبروں کے سردار، ان کے شوہر پوری دنیا کے سارے ولیوں کے سردار، بیٹے کیسے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، ان کے بیٹوں کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حسن اور حسین پورے جنتی جوانوں کے سردار۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں جنت میں جب بھی کوئی بندہ انٹری لے گا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جتنے انٹری لیں گے سب کی عمر 32 ایئرس ہوگی، اور جتنے انٹری لیں گے پورے کے پورے جوان ہوں گے۔ آپ دنیا میں 80 سال رہیں، 85 سال رہیں، 90 سال رہیں، مگر جب جنت میں انٹری ہوگی آپ 80 سال کے بوڑھے کی شکل میں انٹری نہیں لیں گے، آپ 32 سالہ جوان کی شکل میں جنت میں انٹری لیں گے۔ اور جب آپ جنت میں انٹری لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو بتلایا جائے گا کہ لوگوں، جس کی لیڈری میں تم داخل ہو رہے ہو، جس کے علاقے میں تم جا رہے ہو، اور جس کو جنت کہا جاتا ہے، یہاں کسی اور کی سرداری نہیں چلتی، مصطفیٰ کے شہزادوں کی سرداری چلا کرتی ہے، فاطمہ الزہرا کے بچوں کی سرداری چلا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سیدہ کائنات خاتون جنت ہے، بی بی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں جمع کر دی ہیں ان کی ہستی میں، اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے، اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، ما رأیت افضل احدا من فاطمہ غیر ابیہا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے زندگی میں ہزاروں کو دیکھا، رسول اللہ کی زوجہ ہے، اور پورا صحابہ ان کی خدمت میں عقیدتوں کی حاضری لگاتے ہیں، بی بی عائشہ کی خدمت میں حضور کی محبوب زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے جتنوں کو دیکھا، بہت سو کو میں نے دیکھا، مگر اے لوگوں، پوری زندگی کا تجربہ میں ایک قول میں بیان کرتی ہوں، وہ سن لو، وہ یہ ہے کہ میں نے جتنوں کو دیکھا، مگر میں نے فاطمہ الزہرا سے افضل ان کے بابا کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر شان میں، اگر عظمت میں، اگر فضیلت میں، اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا سے مجھے افضل نظر آئے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ رسول اللہ کے بعد اس پوری امت میں جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں بولوں تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اتنے بڑے بڑے قول بیان کروں، میرے دوستوں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں بول سکتا اس موضوع پر، یہ دیکھنے والی آنکھیں بول سکتی ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے سارے صحابہ کو، جن کی نظروں میں حضور کی ساری مجلسیں، جنہوں نے حضور کے زمانے کو دیکھا، جو حضور کے گھرانے کا حصہ ہے، وہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، لوگوں میں نے سب کو دیکھ لیا مگر فاطمہ سے بہتر میں نے حضور کی امت میں کسی کو نہیں پایا۔ میرے دوستو، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں بی بی فاطمہ الزہرا سے افضل کوئی نہیں ہے، تو پھر بعد کے زمانے میں کوئی کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا، آپ بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ قول لا نعدل ببضعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، حضور کے جگر کے ٹکڑے کے برابر میں پوری کائنات میں کسی کو نہیں سمجھا کرتا۔ حضور کے بعد حضرت امام مالک کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، 4 اماموں کو ہم مانتے ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ فقہ کے دوسرے بڑے امام جن کو دنیا امام مالک کہتی ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا نعدل ببضعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا۔ ارشاد فرماتے ہیں، ہم حضور کی بیٹی کے برابر اس دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتے، ان کے برابر ہم کسی کو نہیں مانتے۔ حضور کے بعد ہم اگر کسی کو مانتے ہیں، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم کسی کو مانتے ہیں سب سے زیادہ شان والا تو بی بی فاطمہ الزہرا کو مانتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کی خدمت میں آخری مثال عرض کرتا ہوں، میں چونکہ ان کا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اگر ان کی عظمت پر ہی میں بولتا رہوں پھر میسیج سے خالی ہو جائے گی تقریر، ان کی زندگی کا میسیج بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے دوستو، ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ عزیز دوستو، قیامت کا جو دن ہوگا، آپ کی میری ہم تمام کی حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم تمام کے تمام کو ہم ضرور بضرور، قیامت کے دن میدان قیامت میں تم تمام کو ہم ضرور بضرور جمع کریں گے۔
तुम में से कोई एक ऐसा नहीं होगा जो बोले मैं नहीं आऊँगा। क़यामत के मैदान में हर एक को जाना होता है, वहाँ गैर हाजिरी की कोई चांसेस है ही नहीं। मैं आज मैं डुम्मा लगा देता हूँ, नागा कर देता हूँ, अजीज़ान गिरामी क़दर, ऐसा वहाँ कोई चांस है ही नहीं। लयजमअन्नकुम, अल्लाह ज़रूर व ज़रूर जमा करेगा तुम तमाम को क़यामत के दिन। ला रैब फी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, ये हतमी बात है, ये अल्लाह का हतमी फैसला है कि पूरी कायनात क़यामत के दिन जमा होगी। मगर अज़ीज़ान गिरामी क़दर, क़यामत के दिन मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, पूरी इंसानियत होगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के सारे इंसान एक ही मैदान में इकट्ठे होंगे। अजीज़ दोस्तों, हुज़ूर ने किसी कीमती क़यामत के दिन बयान नहीं फरमाई, मगर हुज़ूर फरमाते हैं, लोगों क़यामत के दिन जब मेरी बेटी फ़ातिमा आएगी, आने का आलम क्या होगा? एंट्री का आलम। हज़रत आक़ा कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी फ़ातिमा जब अपनी क़ब्र मुबारक से निकल जाएगी, खुलासा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, 70,000 हूरें बतौर सिक्योरिटी और 70,000 हूरें बतौर प्रोटोकॉल हज़रत बीबी फ़ातिमा के साथ होंगी। 70,000 हूरें खेल लेंगी सज्जिदा फ़ातिमा को कि हुजूर की शाहज़ादी हैं। 70,000 हूरों के झुरमुट में सज्जिदा कायनात अपनी क़ब्र मुबारक से निकलेगी और फिर बिजली की तरह मैदान क़यामत में एंट्री लेंगी। जब वो एंट्री लेंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ऐलान होगा, गुद्दू अबसारकुम तमुर्रु फ़ातिमतु बिन्ति रसूलिल्लाह, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, मुस्तफ़ा की बेटी फ़ातिमा ज़हरा का गुज़र हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, वो बिजली की तरह आएंगी और उधर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, मैं आपसे पूछता हूँ, इतना एज़ाज़, इतना ऑनर, ऐसी इज्जत, हुज़ूर फरमाते हैं ये मेरी बेटी की इज्जत है। अजीज़ दोस्तों, हमारा काम क्या है? हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मान लेना या नहीं मानना। अजीज़ दोस्तों, जो मान लेते हैं अल्लाह ताला उनकी नस्लों में बरकत अता फरमा देता है। और मेरे दोस्तों, जो अकड़ते हैं, जो उलझते हैं, आजकल इस ज़माने में कुछ ऐसे लोग हैं, हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते, बीबी फ़ातिमा को। अजीज़ दोस्तों, आपके मानने नहीं मानने से क्या होता है? अजीज़ दोस्तों, ये गौर करने का मरहला है कि उनकी शानें, उनकी अज़मतें, उनके मक़ामात ये बंदों ने नहीं बढ़ाए हैं, उनकी अज़मतों को उनके परवरदिगार ने बढ़ाया है। अजीज़ दोस्तों, बहरहाल बीबी फ़ातिमा ज़हरा जैसा इस पूरी कायनात में कोई नहीं, उन जैसा कोई नहीं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनको बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा। बहुत से रीज़न उसके हैं, मगर वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं। अब मैसेज भी देना ज़रूरी है। बीबी फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत के हवाले से 2-4 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। आप लोगों का जहन यकीनी तौर पर पहले से मैं जानता हूँ, पूरे मुसलमान जानते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, हमारे कुतुबों में, पूरी औरतों में, इस्लामी तारीख़ की पूरी ख़वातीन में एक ही खातून का नाम लिया जाता है, वो खातून बीबी फ़ातिमा ज़हरा है। इससे आप इंपॉर्टेंस लगा लें, आपका मेरा पूरी दुनिया के खुतबों में। कुछ लोग नहीं ले रहे, उनका छोड़ दीजिए आप। औलिया अल्लाह के तरीक़े को अगर आप देखेंगे, खुलफ़ाए राशिदीन के नामों के साथ, रसूलुल्लाह के चचाओं के नामों के साथ, रसूलुल्लाह के 2 शहज़ादों के नामों के साथ खातून का नाम एक ही नाम आता है खुतबे में, वो नाम बीबी फ़ातिमा ज़हरा का नाम है, नाम इसमें गिरामी। अजीज़ दोस्तों, पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों के दिलों में सय्यदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत भरी हुई है। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा का जो नाम है फ़ातिमा, ये मुसलमानों में सबसे ज़्यादा कसरत से रखे जाने वाला नाम है। फ़ातिमा से बढ़कर मुसलमान औरतों में कोई और नाम नहीं। मुसलमान औरतों में तमन्ना होती है, बहुत से लोग तमन्ना है मुझे बेटी होगी, मैं अपनी बेटी का नाम मेरे सरकार की बेटी के नाम पर रखूंगा। अजीज दोस्तों, बहुत से लोग तमन्ना करते हैं कि मेरे बेटी का नाम फ़ातिमा होगा, और एक खानदान में आपको कई फ़ातिमाएं मिल जाएंगी। बाज़ घर तो मैंने ऐसे देखे कि हर बेटी के नाम का हिस्सा बना देते हैं, फ़ातिमा 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 फ़ातिमा। कितनी बार रखेंगे? वो कहते हैं जितनी बार भी रखो उतनी बार ये हुजूर की घराने से वफादारी की अलामत है। हम हुजूर के घर के नौकर हैं, हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर के नाम लेवा हैं, तो हुजूर के बच्चों की वफादारी की दरकार है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा अज़मत के उन बुलंदियों पर फायज़ हैं कि उन बुलंदियों पर आपको कोई फायज़ नज़र नहीं आएगा। बहरहाल ये तो एक अज़मत का पहलू हो गया। अब आइए उनकी ज़िंदगी की तरफ भी आप निगाह करते हैं। सय्यदा कायनात की ज़िंदगी के 2-3 पहलू, यूँ तो बहुत से पहलू हैं, 2-3 पहलुओं की तरफ मैं आपकी खिदमत में इशारा करता हूँ, बात ख़त्म। अजीज़ दोस्तों, पहला पहलू बीबी फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी का क्या? अजीज़ दोस्तों, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने उनकी जैसी तरबियत फरमाई थी, उस तरबियत का असर उनकी ज़िंदगी पर ज़ाहिर था। हुज़ूर पाक अलैहि सल्लम की तरबियत का नतीजा ये निकला कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा के बारे में
حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم کے شوہر ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دنیا میں کسی کو ایسا نہیں دیکھا جیسے فاطمہ کو دیکھا ہے۔ فاطمہ کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کا کام کاج بھی ہو رہا ہوتا ہے تو فاطمہ الزہرا کی زبان پر اللہ کے کلام کی تلاوت جاری رہتی ہے، یعنی وہ چکی بھی پیس رہی ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے، وہ کھانا بھی پکا رہی ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے، عزیزان گرامی قدر وہ جھاڑو بھی دے رہی ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو جب دیکھا ان کی زبان پر ہمیشہ قرآن جاری، ہمیشہ ان کی زبان پر قرآن مبارک، قرآن پاک کی تلاوت جاری۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصف ہے۔ میرے دوستو آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ سیدھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آدھا پارا یا ایک پارا ہمارے گھر کی کوئی خاتون پڑھ لے تو وہ گھر خوش نصیب گھر کہلایا جائے گا کہ اس گھر کی خاتون روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتی ہے۔ آدھے پارے پچھلے زمانے میں 50 سال پہلے تک بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس زمانے میں ساری عورتیں 2 3 5 پاروں کی تلاوت کر لیتی تھی، چونکہ اس زمانے میں نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ اس زمانے میں سیل فون تھا، نہ اس قسم کے ویڈیوز تھے، نہ نیٹ فلکس تھا عزیز دوستوں، نہ انسٹا تھا، نہ ٹک ٹاک تھا۔ اس زمانے کی جو عورتیں تھیں کاموں سے فرصت ہوتی قرآن کھول کر بیٹھ جاتی تھی، مگر اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرے یا کوئی بندی قرآن کی تلاوت کرے۔ مگر بی بی فاطمہ الزہرا کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم ارشاد فرماتے ہیں میں نے بی بی فاطمہ الزہرا کو جب دیکھا ہمیشہ ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ عزیز دوست ہو سکتا ہے دن میں 10 15 پارے وہ پڑھ لیتی تھی، اتنا کثرت سے قرآن پڑھتے۔ یہ اللہ کے کلام سے ان کی محبت، یہ پیغام ہے جو امت کی بیٹیوں کو ہمیں دینا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گھر کی برکتیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں گھر کی برکت ختم ہو گئی، نیمبو سے برکت آ جائے گی، ناریل سے برکت آ جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، گھر کی برکتوں کا تعلق نیمبو اور ناریل سے نہیں ہے، گھر کی برکتوں کا تعلق گھر کی خواتین کی قرآن خوانی سے ہے۔ اگر وہ گھر میں قرآن پڑھنے لگ جائیں تو گھر میں برکتیں ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، سیدہ کائنات خاتون جنت کی زندگی پیش کرنے کی ضرورت ہے امت مسلمہ کی بیٹیوں کے سامنے کہ دیکھو سیدہ کائنات کو، اور عبادت کا ذوق کیسا۔ حضرت بلال حبشی اذان دیتے فجر میں سجدے سے سر اٹھاتی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، وہ عشاء کے بعد نہ جانے کب سجدے میں جاتی، عرض کرتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ تیری فاطمہ، تیری بندی فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتی، اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی۔ عزیز دوستو رات چھوٹی نہیں ہے، رات بہت طویل ہے۔ عزیز دوستو مگر جن کو پیار ہو جاتا ہے اللہ سے، جن کو محبت ہو جاتی ہے اللہ سے، جن کے دل میں اللہ گھر کر لیتا ہے، تو دوستو پھر ان کو رات چھوٹی نظر آتی ہے اور سجدے چھوٹے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی، جن میں شوہر کے کام، بچوں کے کام، گھر کے کام، گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ ہوتا ہے، رات میں مجھے وقت ملتا ہے تیری بارگاہ میں وقت گزارنے کا، اور اے اللہ وہ رات ادھر میں قیام کروں ادھر رات ختم ہو جائے، اے اللہ آخر تو نے رات کو اتنی چھوٹی کیوں بنایا۔ عزیز دوستو یہ ذوق عبادت تھا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ عزیز دوستو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ حضور کی مجلس سجی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا، وہ ان کا پیغام میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، ان کا دوسرا پیغام پردہ، یہ بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا امت کے نام پردہ۔ عزیز دوستو رسول اللہ کی مجلس سجی ہے، حضور نے فرمایا لوگوں بتلاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عزیز دوستو مختلف سوالات، صحابہ کی مجلس تھی، مختلف جوابات آئے، حضور جواب سنتے نہیں، ختم، مجلس ختم، حضور کی مجلس ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن مجلس میں مولا علی شیر خدا، اب وہ بے چین بیٹھے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کل آپ نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی جواب دو۔ ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کل پوچھا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی بولو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورتیں کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے۔ یا رسول اللہ یہ عورت کے لیے بہترین چیز ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا علی آج تم نے بہترین آنسر دیا اور صحیح آنسر دیا، مگر سچ سچ بتاؤ یہ آنسر تمہیں دیا کس نے؟ اگر جواب تمہارا ہوتا تو کل آ جاتا، ایک دن کے بعد جواب آ رہا ہے، علی یہ جواب آیا کہاں سے؟ حضور جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں دلوں کی باتیں، علی جواب کہاں سے آیا؟ اب حضور کی بارگاہ میں چھپایا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جواب میں نے نہیں دیا، یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مسکرایا، مسکرا کر ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، ارشاد فرمایا اے علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ یہ جواب کوئی اور دے نہیں سکتا۔ عزیز دوستو سیدہ کائنات کا پیغام امت کے نام ایک تو تلاوت اور عبادت ہے،
दूसरा पर्दा। बिन फातिमा फरमाती हैं बेहतरीन औरत के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है कि कोई गैर मर्द उसको न देखे और वो किसी गैर मर्द को न देखे। ये है आज उम्मत की बेटियां कर क्या रही हैं, इंस्टाग्राम पर नाचते हुए रील्स बना रही हैं, गा रही हैं। अजीज दोस्तों, ये उम्मत मुस्लिमा की बेटियां हैं जो कर रही हैं। लाखों मर्द उनके रील्स देख रहे हैं, लाखों मर्द, बगैर किसी मुबालगे के मैं आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ। मर्दों के काम के मुकाबले में औरतों के काम को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा शेयर करते हैं। मेरे दोस्तों, फिर मुसलमान नाम के साथ ये नहीं होना चाहिए। औरत के लिए सबसे बेहतरीन क्या, हुजूर फरमाते हैं कोई मर्द उसको न देखे और वो किसी गैर मर्द को न देखे। ये औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़। सय्यदे कायनात खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा का पर्दा कैसा था? अजीज़ दोस्तों, रिवायात में आया है जब वो शऊर की मंजिल में दाखिल हुई तब से लेकर उनके इंतकाल मुबारक तक आसमान ने भी कभी उनके सर को खुला नहीं देखा। यानी वो कभी सर ज़ेरे आसमां खुले सर के साथ नहीं, चूँकि खुली जगह पर जाएंगी हो सकता है किसी की नज़र पड़ जाए। फरमाती है कभी ज़िंदगी में सय्यदे कायनात खातून जन्नत खुले सर के साथ आसमान के नीचे नहीं आई, गैर मर्द के सामने कहाँ आएंगी। ये पर्दे की दावत हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा का किरदार देता है। पर्दे का आलम मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूँ। मेरे दोस्तों, वक्त हुआ चाहता है, इतनी बड़ी हस्ती है, पैगाम इतना बड़ा, अगर वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं, जुम्मे का वक्त है, खुतबा होना है। अजीज़ दोस्तों, सय्यदे कायनात के इंतकाल की घड़ियाँ सामने एक खातून बैठी, उम्मे सुलैम गालिबन उनका नाम, उनसे बीबी फातिमा ज़हरा मुतफक्किर नज़र आ रही है। उन्होंने पूछा, ए हुजूर की शहज़ादी, ए लख्ते जिगर रसूल, आप परेशान नज़र आ रही, कोई फ़िक्र है? कहने लगी एक ही फ़िक्र है। पूछा वो क्या? अर्ज़ किया, इरशाद फरमाया, ए उम्मे सुलैम, बात ये है कि मेरे इंतकाल की घड़ियाँ करीब हैं और मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। मुझे फ़िक्र है तो बस एक बात की कि जब जनाजा उठेगा तो डोले उस ज़माने में खुले होते थे। आज भी आप मदीने मुनव्वरा जाएँ तो आज भी मक्के मुअज़्ज़मा जाएँ तो डोले खुले होते हैं। वो कहते हैं पहले से हमने बाज़ाब्ता कफन पहना दिया है, कवर कर दिया है कफन में, फिर डोले पर कुछ रखना, फिर उस पर गिलाफ चढ़ाना, ये ज़रूरी नहीं है। उस ज़माने में भी अरब में यही रिवाज था। बीबी फातिमा ज़हरा ने एक ही बात फरमाई, इरशाद फरमाया, मैंने अपनी ज़िंदगी पर अपने जिस्म को और अपने आप को लोगों से छुपा कर रखा है। मुझे फ़िक्र है तो बस इस बात की है कि जब मेरा जनाजा उठेगा तो गैर महरम लोगों की निगाहें मेरे जनाजे पर पड़ेंगी, मेरी मस्जिद पर पड़ेंगी, मुझे उसकी बड़ी फ़िक्र है। उन्होंने अर्ज़ किया, आप परेशान न हो, मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है। पूछा वो क्या? इरशाद फरमाया, मैं लकड़ियों के ज़रिए केस बनवा देती हूँ और केस पर कोई चादर चढ़ा देते हैं, केस पर एक हम चादर डाल देते हैं। बीबी फातिमा ज़हरा मुस्कुरा पड़ी। इरशाद फरमाया, अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। उन्होंने कहा, मेरे लिए किस्मत की बात है कि आपकी खिदमत में मैं कर सकूँ। अजीज़ दोस्तों, मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा को बुलाकर इरशाद फरमाया, इंतकाल की घड़ियाँ करीब आ गई, गुस्ल मैंने ले लिया, कफन मैंने पहन लिया, मुझे किसी किस्म की जहमत न दे, बस इतना काम करें, जब पूरा मदीना सो जाए मुझे ले जाएं, अपने बाबा के पास हाज़िरी दिलवाएं, नमाज जनाजा पढ़ें, बकी में ले जाकर मुझे दफन कर दें। कहने लगे, फातिमा आपका जनाजा है, हज़ारों लोग मदीने के लोग शरीक होना चाहेंगे। कहने लगे, मैं ज़्यादा मर्दों के दरमियान अपने जनाजे को भी ले जाना नहीं चाहती, आपका एहसान होगा। रात के अंधेरे में इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली शेर खुदा बिल्कुल करीबी रुफ़क़ा ने हज़रत सय्यदा कायनात खातून जन्नत की क़ब्र मुबारक बनाई। अजीज़ दोस्तों, पर्दे के किस लेवल पर सय्यदा कायनात खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा हैं सलामुल्लाहि अलैहा। आज अगर आप चाहते हैं उम्मत में खैर हो, भलाई हो, सुकून हो, रिश्तों के दरमियान, मैं सीधी सीधी बात करूँ, हमारे घरों में और हमारे अपने शहर में पर्दे का लेवल पिछले ज़मानों के लेवल से बहुत कम होता जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, दोस्तों के साथ बच्चियाँ गाड़ियों पर, दोस्त तो खैर गैर है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आप अगर देखेंगे तो कज़िन्स के साथ बाइकों पर बच्चियाँ फिर रही हैं, वो मेरा खलेरा भाई है, वो मेरा चचेरा भाई है, वो मेरा फुफेरा भाई है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये कोई भी भाई हो, ये गैर महरम है, ये गैर मर्द है, चाहे सग्गा खलेरा भाई क्यों ना हो, वो गैर महरम है। निगाहों की पाकीज़गी सिर्फ उन रिश्तों में है जिन रिश्तों में अल्लाह ने निकाह को हराम करार दिया है। वो माँ का रिश्ता, वो बहन का रिश्ता, वो बेटी का रिश्ता, वो भांजी का रिश्ता, वो भतीजी का रिश्ता, ये 4-5 रिश्ते ऐसे हैं जिनमें अल्लाह की तरफ से यह निज़ाम है कि इन रिश्तों में इंसान की निगाह नहीं बहका करती। उनके अलावा जितने रिश्ते हैं, चाहे कजिन्स हो, चच्चियाँ, ये भी गैर महरम। और आप जानते हैं, और आप तमाम हज़रात जानते हैं, मुमानियाँ,
یہ بھی غیر محرم، چچیرے بھائی، خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، ممیرے بھائی، سارے کے سارے غیر محرم۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پابندی لگا دی جائے، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ بھی ایک ڈسٹینس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کر دیور، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر محرم مردوں کا ذکر کیا، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں بھی فرمائیں، دیور تو گھر کا حصہ ہے حضور، اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا دیور تو موت ہے۔ حضور نے فرمایا دیور کا مطلب دیور اور جیٹ، حضور نے فرمایا یہ تو موت ہے۔ چونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرد گھر میں نہیں ہوتا، جیٹ گھر میں ہوتا ہے، دیور گھر میں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا موت سے جس طرح ڈرتے ہو، خواتین کو چاہیے کہ وہ دیوروں سے، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں دیور بھاوت کا رشتہ مذاق کا رشتہ ہوتا ہے، سالے بہنوئی کا رشتہ نعوذ باللہ مذاق کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ مذاق کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ احتیاط کا رشتہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے احتیاط کے رشتے کو مذاق کا رشتہ بنا دیا اور مذاق کے رشتے کو احتیاط کا رشتہ بنا دیا۔ بہرحال سیدہ کائنات کی زندگی کے ایک ایک عمل میں امت مسلمہ کے لیے سینکڑوں پیغام ہے۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، وقت ہوا چاہتا ہے عزیز دوستوں، اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کے بعد مولا علی کو بیوی فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا اے علی، باہر کے کام میں نے تمہارے ذمہ سونپے ہیں، گھر کے کام فاطمہ میں نے تمہارے ذمہ سونپے ہیں۔ گھروں کے کام حضور کی یہ تقسیم تھی کہ نہ فاطمہ الزہرا پر بوجھ پڑے نہ مولا علی پر بوجھ پڑے۔ عزیز دوستو، یہ بہترین تقسیم ہے کہ عورتیں گھر سنبھالیں اور مرد باہر کے کام سنبھالیں۔ اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں دنیا میں۔ اب آپ بولیں گے گھر کے کام میں کیا ہم شریک نہیں ہونا چاہیے؟ باہر کا کام حضور نے دے دیا، اس کے باوجود حضور نے خود اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بچایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مرد ہوں ہاتھ لگاؤں تو گناہ ہو جائے گا، میں بگونے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ عزیز دوستو، ہماری یہ فیلنگس ہیں، حیدرآبادی فیلنگس، میں اگر بگونے کو ہاتھ لگاؤں گناہ ہو جائے گا، میں گھڑے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں مرد ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سے بڑا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اور بی بی عائشہ فرماتے ہیں حضور کی سادگی یہ تھی کہ گھر کے کام کاج میں حضور ہمارا ساتھ دے دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال عزیز دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں سیکھنی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو گھر میں دکھانا چاہتے ہیں تو 3 بجے فیس بک پر یہ بیان اویلیبل ہے، 5 بجے یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ ہو جائے گا۔ میرے نام کے ساتھ آپ سرچ کر لیں، ڈاکٹر سید رضوان قادری، انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب پر آپ کا آج کا بیان آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں